آخری پونجی ہے جو ہندوستان میں ہمارے پاس باقی رہ گئی ہے۔ 1857 کے انقلاب کے بعد جو مغل عہد سے اسلامی قانون ہندوستان میں رائج تھے ان کو آہستہ آہستہ انگریزوں نے ختم کر دیا۔ کانٹریکٹ لا، معاہدات کا قانون، لین دین کا قانون، گواہی کا قانون، جرائم پر سزا اور تعزیرات کا قانون، جتنے قانون تھے سب بدل ڈالے، چھوڑ دیا بس ایک چھوٹی سی چیز، یعنی ہماری معاشرت، یعنی ہمارے میاں بیوی کے رشتے، ہمارے باپ بیٹے کے رشتے، ہمارے ترکے کا بٹوارا، نکاح کس عورت سے حلال ہوگا کس سے حلال نہیں ہوگا، وراثت کس طرح تقسیم ہوگی، وصیت کون سی مانی جائے گی نہیں مانی جائے گی، ہبہ کون سا مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا، حق شفا کس کو اور کب حاصل ہوگا، کس بچے کا کون گارجین ہوگا نہیں ہوگا، کس بچے کی پرورش کس کے پاس ہوگی اور کس کے پاس نہیں ہوگی۔ لوگوں، یہ چند مسائل ہیں جن کا تعلق مسلمانوں کی آپسی زندگی سے ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں اس قانون کو بھی بدلنے کی کوشش کی گئی، چنانچہ 4 بار رائل کمیشن بیٹھے، حکومت برطانیہ نے رائل کمیشن بٹھائے، انہوں نے کافی تحقیق کے بعد جو فیصلہ دیا وہ یہ کہ حکومت برطانیہ پرسنل لا میں مداخلت نہیں کر سکتی، پرسنل لا نہیں بدلا جا سکتا، اس لیے کہ پرسنل لا کا تعلق مسلمانوں کے مذہب سے اتنا گہرا ہے کہ اگر اس کو بدل دیا گیا تو ان کے مذہب میں انٹرفیرنس ہوگا، مداخلت ہوگی، اس لیے اس میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ اصولی طور پر آج تک یہ بات قائم اور موجود ہے کہ مسلمانوں پر ان معاملات میں شریعت اسلامی جاری ہوتی ہے۔ آج یہ مسئلہ وہاں درپیش ہے کہ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ نہ جاری ہو، یعنی وہاں کے بسنے والے مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں، بودھوں، جینیوں، ہر مذہب کے ماننے والوں کو شادی، بیاہ، طلاق، وراثت، وصیت، ہبہ، شفا وغیرہ ان معاملات میں ایک ہی طرح کا قانون ان پر بنا کر جاری کر دیا جائے، یا ان کا جو الگ الگ مذہبی قانون ہے وہ باقی رہے۔ ایک بڑی قوت یہ چاہتی ہے، منظم طاقت ملک میں، کہ ہر قیمت پر مسلمانوں کا پرسنل لا، ان کا خصوصی قانون، ان کا اسپیشل لا ختم ہونا چاہیے، اور ہندوستان کے مسلمانوں پر بجائے قرآنی قانون کے، قرآن کی آیت یوصیکم اللہ کے بجائے، دوسری آیات کے بجائے مسلمانوں پر بھی پارلیمنٹ ایک ایسا عام قانون بنا کر جاری کر دے جو ہندوؤں پر ہیں اور دوسروں پر ہیں۔ یہ عام قانون کیسا ہوگا؟ اس کا ڈھانچہ متبنہ بل سے معلوم ہوتا ہے۔ ایڈاپشن متبنہ قانون آپ جانتے ہیں کہ ہندوؤں کے ہم معتبر ہیں، اپنے اس مذہبی عقیدے یا کسٹم اور رواج کے مطابق وہ بچوں کو گود لیتے ہیں، اور وہ بچہ ان کا اصلی بیٹا شمار کیا جاتا ہے، اور یہ ایڈاپشن لیگل ایفیکٹ رکھتا ہے۔ یہ ایڈاپشن لیگل ایفیکٹ رکھتا ہے، قانونی اثر رکھتا ہے۔ کیا کیا اثر پڑتا ہے دوستو سنیے۔ اصلی بیٹا شمار ہوا، لہذا جو بیٹے کو ترکے میں حصہ ملتا وہ اس کو ملے گا۔ جس نے گود لیا ہے اس کی بیوی اس کی اصلی ماں شمار ہوگی، محرم ہو گئی، اس کی بیٹی اس کی اصلی بہن شمار ہو گئی، محرم ہوگی، نکاح اس کی بیٹی سے حرام ہوگا چونکہ اس کی اصلی بہن مانی گئی۔ اب آؤ اسلام میں، اسلام میں اس واقعے کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ مکے کے کفار کا بھی یہی قانون تھا، اگر کوئی کسی کو گود لے لے تو اس کا اصلی بیٹا، ہر بات میں وہ بیٹا ہی شمار ہوتا تھا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور وہ زید ابن محمد کہلاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، سورہ احزاب اٹھا کے دیکھو،
کہ وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں. ادعوہم لآبائہم، جن کے بیٹے ہیں انہی کے نام سے ان کو پکارو. اس لیے زید ابن محمد نہیں، زید ابن حارثہ کہا جائے گا. اور جب وہ اصلی بیٹا نہیں ہوا تو اس کی بیوی کے لیے اس کی بیوی سے اور تمہارے درمیان محرمیت کا رشتہ بھی نہیں رہا. لہذا زید ابن حارثہ کی شادی حضور نے اپنی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب سے کرایا تھا. اور جب حضرت زید سے نہیں نبھی اور انہوں نے طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ نے کہا فزوجنا، کہا اے رسول ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا. کیوں کر دیا؟ تاکہ دنیا جان لے کہ ایڈاپشن اور متبنہ بنا لینے سے کوئی اصلی بیٹا نہیں ہوتا اور اس کی بیوی حرام نہیں ہوتی. اب قرآن کی ان صریح تعلیمات کے خلاف اگر ہم مسلمانوں پر بھی ایسا قانون جاری کیا جائے تو ہمارے لیے دو راستہ رہتا ہے. اپنی ذاتی زندگی میں ہم اپنے ذاتی معاملات میں اللہ کے فیصلے اور اس کے قانون سے بغاوت کر کے ہم پارلیمنٹ کے حکم کی پابندی کریں. یہ ہے وہ ڈھانچہ جو ہمارے وزیر قانون اس وقت کے گوکھلے صاحب نے کہا کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کی طرف پہلا قدم اٹھا رہے ہیں. میرے بزرگوں، اسی طرح کئی قانونوں میں انڈائریکٹ بالواسطہ مداخلت کی کوششیں کی گئی. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کا مقابلہ کیا. ابھی جو قانون ہمارے پاس ہے وہ قانون شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اب اگر ان کو بدل کر پارلیمنٹ ایک نیا قانون بناتی ہے تو وہ قانون قرآن کے خلاف ہوگا. دیکھو جہاں پر قانون وراثت ہے قرآن شریف میں یوصیکم اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے سارا قانون بتا دیا، لڑکی کا اتنا حصہ، لڑکے کا اتنا حصہ، شوہر کا اتنا، بیوی کا اتنا، اور بہن کا اتنا، ماں کا اتنا، باپ کا اتنا، سارا قانون جب بیان کر دیا چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے، تو آخر میں کہا تلک حدود اللہ، یہ ہیں اللہ کی سرحدیں، یہ بارڈر ہے، فلا تعتدوها، اس کو کراس مت کرنا. اور آگے کہا گیا وَمَن يَطِعِ اللَّهَ، جو اللہ رسول کی بات مانے گا ٹھیک، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. اے لوگوں یاد کر لو، جس نے اللہ کی بات اور رسول کی بات نہیں مانی اور اللہ کی قائم کی ہوئی ان سرحدوں کو پار کر لیا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اب سوچو اس بات کو، اگر وراثت کی تقسیم، اگر ترکے کا بٹوارا خدائی قانون کے مطابق ہم نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے لیے جہنم کا دروازہ کھلا ہوا. بزرگان محترم، مسلم پرسنل لا دراصل ہمارے اسلامی تشخص کی بنیاد ہے. مسلم پرسنل لا کے قانون کو بدلنے کا مطلب دراصل مسلمانوں کو قرآن سے منحرف کرنا ہے. اسلام کے لیے ایک بحیثیت مسلمان ہمارے لیے یہ صورتحال کسی قیمت پر گوارا نہیں. ہم نے بہت کچھ کھویا ہے، ہم جانتے ہیں کچھ مجبوریاں ہماری ہیں، لیکن جو اب ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کو کھونے کو تیار نہیں ہیں.